علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیت والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھی گئی تھی کہ چاشت کے وقت کی قسم کھا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کی قسم کھا کر آپ کی عظمت کو، آپ کی بلندی کو بیان کیا گیا ہے کہ چاند کی نورانیت ایک طرف، سورج کی نورانیت ایک طرف، مگر میرے مصطفیٰ کی نورانی چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر بہت سارے صحابہ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہیں، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیغام دے کر بھیجا۔ جو ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے دل میں اسلام کی دولت ڈال دی گئی، راسخ ہو گئی۔ چنانچہ آپ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ، یعنی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً میرے دل میں اسلام کی دولت ڈال دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ایک اسرائیلی عالم دین حضرت عبداللہ بن سلام بھی آپ کی زیارت کے لیے آئے تو آپ فرماتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے چہرے انور کو غور سے دیکھا تو فرماتے کہ مجھے یقین ہو گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا میرے دوستو، آپ کا چہرہ اسلام کی روشن دلیل، آپ کا چہرہ دین کی روشن دلیل، آپ کا چہرہ توحید کی روشن دلیل، آپ کا چہرہ صداقت کی روشن دلیل، آپ کا چہرہ پڑھتا جا، اسلام کی تحریر کو سمجھتا جا۔ واللیل اذا سجا، آپ کے زلف مبارک کی قسم کھا کر ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہیں آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ تو آج اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں۔ مفسر حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور تسلی دی جا رہی ہے، اے میرے محبوب، جو مصائب رنج کی گھڑیاں گزر چکی ہیں اب وہ گزر گئی ہیں، اب آئندہ راحت اور سکون میسر آئے گا، مصائب کے دن ختم ہو جائیں گے، راحت کا سویرا ہوگا، مسرتوں کی ایسی صبح ہوگی کہ آپ کا رخ انور بہت ہی مسرور ہوگا، اور آپ کے دامن میں ایسے افراد، ایسی بلندیاں وابستہ کر دی جائیں گی کہ آپ کا ہر سمت آپ ہی کا ڈنکا بجے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو قریش اہل مکہ نے تنگ آ کر مدینہ کے یہودی علماء کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائی جائے جس سے ہم
नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर सके, उसे शर्मिंदा कर सके। चुनांचे मदीना के यहूदी मौलवियों ने कुरैश मक्का को 3 सवालात सिखाए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, वो इनका जवाब नहीं दे सकेंगे और इस तरह तुम उनके साथ इस्तिहज़ा और मज़ाक का मौका मिल जाएगा। वो 3 सवालात कुरैश मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर किए तो आपने उस वक्त में फरमाया, वो 3 सवालात दोस्तों ये थे कि असहाबे कैफ कितने थे, ज़ुल्क़रनैन कौन थे, रूह किसे कहते हैं। तो दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मैं बतलाऊंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो इस पर अल्लाह ताला ने सिलसिला वही को बंद कर दिया। जो 10 दिन 15 दिन 40 दिन बंद रहा और ये सिलसिला जब बंद रहा तो अबू लहब मलऊन और कुरैश मक्का को ये प्रोपगंडा शुरू कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके रब ने छोड़ दिया है और वो इससे नाराज़ हो गया है। तो इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा था, दिल में दुख और दर्द की एक लहर दौड़ी हुई थी। चुनांचे कुरैश मक्का के तान और ज़बान दराज़ी जब दराज कर गई और वो कुछ से कुछ बोलने लगे तो आपको इस कुरान करीम की ये आयत करीमा लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नासिल होते हैं और फरमाते हैं कि आपकी जुल्फ़ों की कसम, चाश्त के वक्त की कसम, आपके रब ने आपको न छोड़ा है न आपसे नाराज़ हुआ है। आपका ये आने वाला वक्त गुज़रे हुए वक्त से बेहतर होगा। और साथ के साथ फरमा दिया लतक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। आप आइंदा के लिए ये ना फरमाया करे कि कल मैं ऐसा करूँगा, बल्कि ये फरमाया करे कि कल को अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा करूँगा। तो दोस्तों ये मेरे और आपके लिए भी कुरान करीम से ये साबित कर दिया गया कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उस पर अल्लाह ताला के नाम से कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कर लिया जाएगा।